نگاہوں میں پاکیزگی آنی چاہیے، دل دھڑکے تو نام مصطفیٰ پہ دھڑکے، اور آنکھ برسے تو عشق مصطفیٰ پہ برسے۔ تو ہم حسین، کون حسین؟ سبحان اللہ، جو نگاہ مصطفیٰ کی ٹھنڈک ہے وہ حسین۔ کون حسین؟ جو اسلام کی آبرو ہے وہ حسین۔ کون حسین؟ جو سیدہ فاطمہ کے آنچل میں مچلنے والا بچہ ہے وہ حسین۔ کون حسین؟ جو علی مرتضیٰ کی انگلی پکڑ کے چلنے والا شہزادہ ہے وہ حسین۔ کون حسین؟ جو سید الشہداء ہے وہ حسین۔ ارے کون حسین؟ نوجوانان جنت کا جو سردار ہے وہ حسین۔ تو اس حسین کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، تو یقیناً بالکل سنجیدگی، متانت اور لہجے میں لطافت لے آئی۔ اور میں شروع کرتا ہوں کہ حسین سوتے کیسے تھے۔ کاش کہ جیسے امام حسین سو رہے تھے ہم بھی سوئیں تو وہی ولولہ ہمارے اندر ہو، وہی جذبے کی پاکیزگی ہمارے اندر ہو، وہی کردار کا حسن ہمارے اندر ہوگا، اور وہی زندگی کی نغمگی ہمارے اندر ہوگی۔ مگر ہم یہ سوچ کے سوئیں کہ میرا حسین کیسے سوتا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے کہ ہمارے حسین کیسی زندگی بسر کر رہے تھے؟ یاد رکھیے، حسین کی زندگی کے دو ہی سرمایے تھے، ایک نبی کی سیرت تھی اور دوسرا قرآن کی تلاوت تھی، اور ہم ان دونوں سے ہٹ گئے ہیں۔ آپ جلسہ عظمت اہل بیت کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، اور 10 روزہ یہ پروگرام ہے۔ میں جملہ اہالیان مہرتھا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہاں جتنے علماء حفاظ ہیں ان کو، کہ ان کی خوبصورت قیادت میں آپ کا یہ حسین مجمع قابل مبارکباد ہے۔ خدا کرے کہ ہر گاؤں میں یہ منظر سامنے آ جائے، اور ہر گاؤں کے نوجوان اتنا بیدار ہو جائے جتنے آپ لوگ ہیں۔ تڑپ کے آپ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، ایمانی جذبہ تھا، جوش تھا، ولولہ تھا، نبی کی محبتوں کی ہمت افزائی تھی بلا شبہ۔ لیکن یاد رکھیے، ہم اگر اسے زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو صرف نعروں سے نہیں، جو حسین کا کردار ہے وہ اپنانا ہو۔ اب امام حسین سوتے کیسے تھے، میں یہیں سے بات شروع کرتا ہوں۔ قرآن عظیم میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اور دوسرا حصہ غور طلب ہے، قرآن کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ حق ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ روزے داروں کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کربلا کا منظر سامنے رکھیے، ایک طرف امام حسین کا خیمہ، دوسری طرف یزید کا خیمہ۔ یزید بھی نماز پڑھ رہا ہے، یزیدی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور حسین بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یزید کے خیمے میں بھی تلاوت ہو رہی ہے اور حسین کے خیمے میں بھی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن صبر امام حسین کے خیمے میں ہے، جزا امام حسین کے خیمے میں ہے۔ تو قرآن کا یہ تیور بتا رہا ہے کہ جہاں نماز اور صبر ہو وہی اہل حق ہو سکتا ہے۔ امام حسین کے خیمے میں صبر بھی ہے، امام حسین کے خیمے میں نماز بھی ہے، امام حسین کے خیمے میں تلاوت قرآن بھی ہے، امام حسین کے خیمے میں عشق مصطفیٰ بھی ہے، امام حسین کے خیمے میں علی مرتضیٰ کی شجاعت بھی ہے، امام حسین کے خیمے میں امام حسن کا وقار بھی ہے، امام حسین کے خیمے میں فاطمہ الزہرا کے چادر کی تطہیر بھی ہے، امام حسین کے خیمے میں نبی کی عظمتیں بھی ہیں۔ اس لیے قرآن فرما رہا ہے کہ جہاں نماز اور صبر ہو وہ اہل حق ہے، اور جہاں صرف نماز ہو وہ اہل حق نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لیجیے، آج بھی گلی گلی کوچے کوچے میں لوگ ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، لیکن حق ان کے ساتھ نہیں ہے۔
حق تو حسین کے ساتھ ہے، حق امام حسین کے خیمے میں ہے، اسی لیے قرآن نے واضح طور پہ پہلے ہی اعلان کر دیا، اے لوگوں نماز سے دھوکہ مت کھانا، جہاں نماز اور صبر ہو انہی سے محبت کرنا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، حق ہے۔ اب نماز کیسی ہو تو حسین جیسی ہو، نماز کیسی ہو حسین کے بابا جیسی ہو۔ معلوم ہے نا سیدنا مولائے کائنات ہیں، ایک تیر حضرت کے ران میں آ گئی ہے، بہت بے چین بے قرار تڑپ رہے ہیں، سارے صحابہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ران سے تیر کھینچ لی جائے، لیکن ہمت نہیں ہے، اس قدر کرب ہے، پریشانی ہے، درد ہے، اضطراب ہے، لیکن کہا سنو تھوڑی دیر صبر کر لو۔ جیسے ہی علی نماز میں جائیں گے نا تیر کھینچ لینا۔ مولا کائنات نے نیت باندھی، کھڑے ہو گئے نماز میں، اور جیسے ہی نماز میں کھڑے ہوئے صحابی رسول نے تیر کھینچ لیا۔ کوئی اشش نہیں ہے، کوئی تڑپ نہیں ہے، کوئی بے قراری نہیں ہے، کوئی بے چینی نہیں ہے، کوئی اضطراب نہیں ہے۔ سلام پھیر کے پہلا جملہ مولا کائنات ادا کرتے ہیں، کیا تیر کھینچنے کے لیے کھڑے ہو؟ ذرا سوچئے تو صحیح، ہمیں کوئی چیٹی کاٹ لے تو ہم نماز میں بے چین ہو جاتے ہیں، مگر اے حسین، اے علی، آپ کے سجدے کو سلام، اے علی آپ کی عظمت کو سلام، اے علی آپ کی نماز کی اس بابرکت وقار کو سلام کہ تیر کھینچ لی گئی ہے اور آپ کو احساس نہ ہوا، پتہ چلا نماز پڑھو تو ایسی پڑھو جیسے مولا کائنات پڑھا کرتے تھے۔ اب علی مرتضیٰ دیکھیے، سبحان اللہ، کون علی مرتضیٰ ہے؟ کیا بارش ہو رہی ہے؟ رحمت الہی برس رہی ہے کہ سبحان اللہ؟ حق ہے، حق ہے، آ جائیے آ جائیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑا تھوڑا آگے کرسی کھینچ لیں۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ کرام بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ علیک یا رسول اللہ علیک السلام۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جن کی یاد میں ہم نے جلسہ کیا ہے، حضرت علی جانتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ ذرا سوچئے کہ کس پہلو پہ حضرت مولا کائنات غور کر رہے ہیں، اور ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، معاذ اللہ ماشاء اللہ۔ کاش کہ حسینی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ نیاز میں بہت آگے ہیں، نماز میں بہت پیچھے ہیں۔ وہ نیاز کیا جس میں نماز نہ ہو، اب وہ نماز کیا جس میں نیاز نہ ہو۔ میں اس نماز کو بھی نہیں مانتا جس میں نیاز نہیں ہے، وہ اٹھک بیٹھک ہے، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے نماز کے ساتھ نیاز بھی کیا ہے۔ تم ہم سے دلیل مانگتے ہو کہ پیغمبر نے سامنے رکھ کے کبھی نیاز کیا ہے؟ آپ نے حدیث نہیں پڑھی ہے؟ ہر ایک صحابی رسول ان کے والدہ کا انتقال ہوا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ امی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پیارے کنواں کھدوا دو، کیونکہ مدینے میں اس زمانے میں پانی کی بڑی قلت تھی۔ کہا کنواں کھدوا دو، کھدوا دیا، اور جب پانی اوپر آ گیا، کہا یا رسول اللہ پانی اوپر آ گیا ہے، کنواں کھد گیا، تو آقا کنواں کے قریب تشریف لے گئے، قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی اور دعا کر دی۔ آپ کہتے ہو کہ گلاس کا پانی اور سامنے شیرنی رکھ کے یہ بدعت اور حرام ہے۔ ارے ہم تو ایک گلاس سامنے رکھتے ہیں، میرے نبی نے پورے کنواں کا فاتحہ کر دیا ہے، پھر بھی تم کہتے ہو شرک ہے، معاذ اللہ بدعت ہے۔ اس لیے وہی نماز اچھی ہے جس میں نیاز ہو، اور وہی نیاز اچھی ہے جس میں نماز ہو۔ ہم نیازی بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں، تو ہم اس نماز کو ادا کرتے ہیں جو حسین نے کربلا میں ادا کی تھی، اور ہم اس نیاز کو کرتے ہیں جو مصطفیٰ نے مدینے میں کی تھی۔
تو حضرت حسین سوتے کیسے تھے؟ خدا کی قسم جیسے میرے حسین سوتے تھے آج ہم سونے لگیں تو زندگی ہماری بیدار ہو جائے، اور یہ ہمارا سونا سونا نہیں ہوگا، وہ سونا ہو جائے گا جو چاندی کے مقابلے میں۔ لیکن آپ کوشش تو کریں، بتا دیں امام حسین کیسے سوتے تھے؟ عطا ہو بولیے۔ سبحان اللہ۔ ہاں سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ہر لمحہ اپنے نانا کے فرمان کی چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ نبی کھاتے کیسے تھے، سرکار پانی کیسے پیتے تھے، میرے نانا سوتے کیسے تھے، یہ سارے کردار حضرت حسین کی نگاہوں کے سامنے ہوتے اور اس اعتبار سے زندگی گزارتے تھے۔ تو آج میں صرف یہ بتاؤں کہ حسین سوتے کیسے تھے۔ جب سونے جاتے رات میں تو جانتے ہیں کیا کرتے تھے؟ وضو فرماتے تھے۔ وضو اگر نہیں ہے تو بھی وضو فرماتے، اور وضو ہوتا تب بھی وضو فرماتے۔ ایک تو نہیں ہے تو کر کے، اور ہے تو وضو علی الوضو، یعنی وضو پر وضو، یہ زیادہ برکت کی بات ہے۔ اب وضو کیوں کرتے تھے؟ آقا کی حدیث سنیے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو ایک مقام پہ پہنچے جہاں بہت بڑا دروازہ تھا، اور دروازے پہ بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ آقا فرماتے ہیں کہ جبریل اس کی چابی کہاں کھولوں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اس کی چابی لاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے جبریل اس تالے کی چابی نبی کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں؟ سرکار کے ہاتھ میں۔ کہا اچھا کیا؟ کہا سرکار بسم اللہ شریف پڑھیں، پڑھیے آپ بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ پڑھ کے تالے پہ ہاتھ رکھیے، تالا کھل جائے۔ سرکار نے بسم اللہ شریف کی تلاوت فرمائی، تالے پہ ہاتھ رکھا، تالا کھل گیا۔ لیکن آپ لوگ مت آزمائیے گا، کہیں اور اپنے گھر میں آزما سکتے ہیں۔ کھل گیا، سرکار اندر تشریف لے گئے، سبحان اللہ۔ اور جب اندر تشریف لے گئے تو دیکھا ایک بہت بڑا پیڑ ہے، جھاڑ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، اور اس کی جڑیں بہت دور تک پھیلی ہوئی، اور اس جڑ سے 3 نہریں جاری ہیں۔ کتنی نہریں؟ ایک دودھ کی نہر، ایک شراب کی نہر، اور ایک شہد کی نہر۔ شراب سے معاذ اللہ یہ شراب نہیں، یہ شراب طہورہ ہے، جس کو پینے کے بعد ہر جنتی اپنے اللہ کا دیدار کرے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو کتنی نہریں ہیں؟ کون کون؟ دودھ، شہد، شراب، یہ 3 نہریں جاری ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، مولا یہ جو تو نے نہریں جاری کی ہیں یہ کن کے لیے ہے؟ تو رب کی رحمت مچلی اور مسکراتے ہوئے کہتی ہے، میرے محبوب یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کی ان امتیوں کے لیے ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ ابھی پورا قرآن نہیں پڑھا، 30 پارے کی تلاوت نہیں کی ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو رب کی اتنی برکتیں نازل ہو رہی ہیں کہ مولا کریم ان 3 نہروں سے ہر اس امتی کو سرفراز کر رہا ہے جس نے بسم اللہ کی تلاوت کی ہے۔ اگر پورا قرآن پڑھیں گے تو کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ہم قرآن پڑھیں تو کتنی برکتیں نازل ہوں گی۔ خوش ہو گئے مصطفیٰ اور اپنی امت سے کہا، میرے امتیوں، میرے صحابہ، بسم اللہ پڑھا کرو۔ اب آپ بتائیں کہ بسم اللہ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ بولیے بولیے بولیے، 10 گھنٹہ، 5 گھنٹے، کتنے؟ 1 منٹ بھی نہ لگے اور ہم بسم اللہ پڑھ لیں، لیکن برکتیں کتنی مل رہی ہیں؟ 3 نہروں سے پروردگار سیراب کر رہا ہے۔ تو اب ہم اور آپ
یہ سوچ لیں کہ جب بھی ہم وضو کریں نماز کے لیے، تلاوت کے لیے یا یوں ہی، تو ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھیے، ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھیے. اللہ پاک اس کے صدقے میں گناہ بھی دھل رہا ہے اور درجات بھی بلند فرما رہا ہے اور جنت کی نہروں سے سیراب بھی کر رہا ہے. تو حضرت امام حسین کیا کرتے تھے؟ وضو فرماتے تھے، بسم اللہ شریف پڑھتے تھے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد بستر پہ آتے تھے. ایسے نہیں سوتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ بستر کو جھاڑتے تھے، بیڈ شیٹ ہو یا جو بھی بچھا ہو، اور جھاڑ کے پھر سوتے تھے. اے حسین، آپ بستر جھاڑ کے کیوں سو رہے ہیں؟ تو امام حسین کا یہ کردار بول رہا ہے، مجھ سے مت پوچھو، میرے نانا سے پوچھو، میرے نانا کیا فرما رہے وہ پوچھو. میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ حکم آپ کیوں دے رہے ہیں کہ بستر صاف کر کے سو؟ تو نبی ناز رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ بستر صاف کر کے اس لیے سو، ایسا نہ ہو کہ کوئی کیڑا مکوڑا تمہارے بستر کے اندر ہو، تم سو جاؤ اور وہ کیڑا تم کو نقصان پہنچا دے. جس نبی کو یہ گوارا نہ ہو کہ میری امت کو کوئی کیڑا کاٹ لے، وہ نبی یہ کیسے برداشت کریں گے کہ میری امت جہنم میں جلے؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اب آپ دیکھیے، بستر صاف کیا، بسم اللہ شریف کی تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد امام حسین کیا کر رہے ہیں؟ داہنے کروٹ سو رہے ہیں. مگر پہلے نہیں، سونے سے پہلے آقا کی حدیث ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھیے اور 3 بار قل ہو اللہ احد پڑھیے. کتنی بار؟ نہ 3 بار، 1 بار پڑھیے. تو فائدہ کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے جس نے 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھا تو 40 دن تک اس کے گھر پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی. کتنے دنوں تک؟ 40 دن. حضرت حافظ و قاری فرشی کمال صاحب یہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ سوئے بسم اللہ پڑھ کے قل ہو اللہ پڑھ کے نیند آ گئی. تو جانتے ہیں جیسے ہی نیند آئی روح عرش اعظم پر، باوضو سوئے ہیں نا، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ روح عرش اعظم پر. اور عرش اعظم کی دوری پوچھئے، زمین سے عرش اعظم کی دوری کیا ہے؟ معلوم ہے 7 آسمان کے درجے. کتنے ہیں؟ 7. 7 سماوات قرآن میں، آسمان کے کتنے درجے؟ 7. اور اس سے آگے پھر عرش اعظم، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 سال. کتنی؟ اور پیدل نہیں، گھوڑا تیز رفتار سے چلے تو 500 سال. آپ دیکھتے ہیں نا گھوڑے کی سپیڈ متعین کی جاتی ہے، پمپنگ سیٹ وغیرہ کی مشین میں کتنے ہارس کا ہے بولتے ہیں نا، 2 ہارس 3 ہارس فلاں ہارس. تو گھوڑے کی سپیڈ یعنی ایک گھوڑا 500 سال تک چلے گا تو پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہنچے گا. اب اس طرح سے جوڑ لیجئے کہ 7 آسمان تک جانا ہے تو کتنے ہو گئے؟ 7 پچے 3500 سال، اور اس کے بعد پھر 500 سال عرش اعظم. کتنے ہو گئے؟ 40. اور زمین سے پہلا آسمان 4500 سال کی دوری. لیکن جیسے ہی باوضو سوئے روح عرش اعظم پر، اور لمحوں نہیں گزرا عرش اعظم پر حضرت فرشی کمال اپنے بستر پر ہیں، سو رہے ہیں، روح عرش اعظم کا طواف کر رہی ہے. رات میں کسی کو پریشانی ہوئی، گھر پہ آئے کہ حضرات اٹھ کے بیٹھ. کیا رفتار ہے روح کی، سبحان اللہ. عرش اعظم پر 4500 سال کا سفر، اور ایک لمحے میں روح پلٹ کے یہاں آ گئی. مجھے کہنے دیجئے جب روح کی رفتار کا یہ عالم ہے تو روحانیت کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ جب روح میں یہ طاقت ہے تو روحانیت میں کیا طاقت ہوگی؟ جب روح میں یہ بلندی ہے تو روحانیت میں کتنی بلندی ہوگی؟
لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت یہاں تھے وہاں کیسے چلے گئے. اللہ کے ولی، بہت سارا واقعہ ہے اللہ کے ولیوں کا. غوث اعظم ایک وقت میں 70 مرید کے گھر ہیں، معلوم ہے نا. تو روح کیسے حضرت یہاں سے وہاں چلے گئے؟ یہ پلین ہے نا، پلین سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں. بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے پلین کا سفر کیا ہو. ہمارے شاعر اسلام تو زیادہ ہی کرتے ہیں الحمدللہ، خدا کرے کہ یہ سفر سلامت رہے. اب آپ دیکھیے پلین کس چیز سے چلتا ہے؟ بولیے. اس میں ایندھن دیا جاتا ہے نا، جس کو ہم لوگ پیٹرول کہتے ہیں. پیٹرول کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہی مٹی تیل ہے. مٹی تیل ہے جس کو ہم چراغ میں جلاتے ہیں. اس کو تھوڑی اس کی صفائی ہو جاتی ہے تو یہ ڈیزل بن جاتا ہے. اسی کی تھوڑی اور صفائی ہو تو یہ پیٹرول بنتا ہے جو عام گاڑیوں میں استعمال ہے. اور اسی کی اور صفائی کر دیجئے تو وہی پیٹرول پلین میں کام آتا ہے. تو معلوم ہے پلین کی رفتار کیا ہے؟ فی گھنٹہ 1000 کلومیٹر. کتنا؟ 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر پلین سفر کر رہا ہے. حیرت ہے کہ اگر تیل صاف ہو جائے تو قوت رفتار بڑھ جائے، اور اگر روح صاف ہو جائے تو قوت رفتار کیوں نہیں بڑھے گی؟ تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی روح پاکیزہ ہوتی ہے. آپ وضو کیجئے، بستر پہ جائیے، روح پاکیزہ ہوگی، روح صاف ہوگی، روح میں لطافت آئے گی، روح میں نکھت آئے گی. اور اتنی نکھت آئے گی کہ جیسے باوضو آپ مہرتا میں اپنے بستر پہ سو رہے ہیں، نیند نے گھیرا ہے، روح عرش اعظم کا طواف کر رہے ہیں. تو حسین ایسے ہی سوتے تھے. تو ہم غلام حسین ہیں نا، تو ہمیں کیسے سونا چاہیے؟ اور یاد رکھیے مجھے پورا یقین ہے کہ جس قوم کو سونا آ جائے اسے جگنا بھی آ جائے گا. ہم جگتے کب ہیں؟ جب رزق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں اگر تم عشاء پڑھ کے سو رہے ہو، اور نمازیں پڑھی فجر سے لے کے مغرب تک، اور عشاء پڑھ کے جو سویا ہے، نبی کا ارشاد ہے کہ وہ رات بھر نماز میں. سبحان اللہ. آپ سو رہے ہیں بستر پہ، آپ آرام کر رہے ہیں، آپ چین کی نیند لے رہے ہیں، مگر شریعت اسے نماز کا نام دے رہی ہے. کتنا بڑا مقدر ہے مسلمانوں کا کہ آپ سوئیں، شریعت اسے عبادت کا نام دے رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی سنت کی چادر اوڑھ کے آپ سو گئے ہیں. اور جب ایک مومن سنت رسول کے چادر میں لپٹ کے سوئے گا تو اس کا سونا بھی عبادت ہو جائے گا. اب بستر پہ آپ سوئے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھو، اب پڑھ کے پھیل جاؤ زمین میں، اللہ کی برکتیں سمیٹ لو. لیکن ہم کب اٹھتے ہیں؟ جب رزق کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. حضرت بڑی غربت ہے، تعویذ دیجئے نا. حضرت کے پاس حضور شیر بہت غریب ہے. ارے نماز نہیں پڑھو گے تو غریب نہیں رہو گے تو کیا رہو گے؟ نماز ایسا نہیں ہے کہ صرف خدا تک ملاتی ہے، نہیں، نماز غربت بھی دور کر دیتی ہے. سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرید حاضر ہوا، کہا آقا بہت غریب ہوں. کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہاں؟ کہا بیوی کا وہ بھی، کہا بچے کا وہ بھی، کہا سب نماز پڑھتے اور غربت تمہارے گھر میں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کہا ایسا کرو، اپنے گھر کے مین دروازے پہ ایک پردہ لٹکا دیا. اس نے 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ گھر برکتوں سے بھر گیا. اب عورتیں ذرا ناقص ہوتی ہیں نا. اس نے کہا کہ حضرت سے پوچھ لیجئے کہ پیچھے بھی ایک دروازہ ہے، پردہ لگا دیں. ظاہر ہے کہ ہوم منسٹر کا حکم تھا. گئے، کہ حضور آگے تو لگایا تو اتنی برکت ہوئی کہ 1 ہفتے میں پورا گھر بھر گیا. اگر حکم ہو تو پیچھے بھی لگا دیں. سرکار نے فرمایا، غوث پاک نے فرمایا نہیں. جانتے ہو وجہ کیا تھی؟ تمہارے گھر کے مین چوکھٹ کو بے نمازی تک رہے تھے، اس لیے گھر کی برکتیں روڑ گئی تھی. ذرا سوچئے، دل پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں بتائیے
کہ اگر ہمارے گھر کی چوکھٹ پر بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو رحمتیں روٹ جائیں، برکتیں روٹ جائیں، اور جس کا پورا گھر بے نمازی ہو وہاں دولت کہاں سے آئے گی؟ آئے گی؟ اسی لیے میں کہتا ہوں ایسا سوئیں جیسا امام حسین سو رہے تھے، ایسا سوئیں جیسے امام حسین نے اپنے نانا کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے سونا بتایا ہے۔ اور وضو کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ معلوم ہے وضو کیا ہے؟ وضو وہ ہے کہ چھوٹا تو چھوٹا بڑا گناہ بھی وضو دھل دیتا ہے۔ جی معلوم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بڑے گناہ ہیں اس میں ایک بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اس میں مبتلا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ پاک ہر ماں کو ایک اچھا بیٹا عطا فرمائے جو ماں باپ کی عظمتوں کا قائل ہو اور ماں باپ کی فرما برداری کرتا، ورنہ حال یہ ہے کہ گالیاں بھی دے رہے ہیں بچے، ڈنڈے بھی برسا رہے ہیں، معاذ اللہ، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ آج جو ہمارا حال خراب ہے عالمی سطح پر، آج جو ہم زمین پر آ گئے، آج جو طرح طرح کی مصیبتیں ہمارا تعاقب اور پیچھا کر رہی ہیں، وجہ صرف یہی ہے کہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور مغربی کلچر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کاش کہ ہم مغربی کلچر کو کل لات مارے تھے، آج بھی لات ماریں اور شریعت سے قریب ہو جائیں، پھر دیکھیے بہار، پھر دیکھیے وقار، پھر دیکھیے عظمتیں، پھر دیکھیے بلندیاں، پھر دیکھیے رفتیں، پھر دیکھیے مدینے کی عظمتیں ہمارے گھر میں کیسے برستی۔ وضو، حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ وضو فرما رہے ہیں۔ بازو میں ایک شخص آیا وضو کرنے لگا، جیسے ہی وضو سے فارغ ہوا امام حسین نے کہا، فرمایا امام اعظم نے فرمایا کہ تم ماں باپ کی نافرمانی کر کے آ رہے ہو۔ آج لوگ کیمرہ بنا کے بہت خوش ہیں کہ ہم کیمرے میں سب دیکھ رہے ہیں، اور حکومت کی طرف سے بھی ہے کہ یہاں لگاؤ وہاں لگاؤ، کہ اگر کوئی کیس ہو گیا، کوئی حالات پیدا ہو گئے تو کیمرے میں قید ہو جائیں گے مجرم، لیکن وہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے جہاں مادیت دم توڑ دیتی ہے وہاں سے روحانیت شروع ہوتی ہے۔ مادیت لاؤ، دنیا کا کوئی ایسا مذہب اور کوئی ایسا ٹیبلٹ کہ کھا لو تو بیماری مت دور ہو جائے روحانیت کی، یا انسان گنہگار سے نیکوکار ہو جائے، ایسا کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں ایک ایسا شربت ہے جسے ہم وضو کہتے ہیں کہ بندہ گنہگار ہے، وضو کرتے کرتے نیکوکار ہو جاتا ہے۔ گناہوں میں لت پت ہے، لیکن جیسے وضو کیا نیکوکار بن گیا۔ کوئی کیمرہ نہیں ہے، کوئی واٹس ایپ اور فیس بک نہیں ہے، جیسے ہی کھڑا ہوا دامن تھام لیا، کہا ماں کی نافرمانی کر کے آ رہے ہو، کہا یہ آپ نے کیسے سمجھا؟ کوئی کیمرہ نہیں ہے، اور جب میں نافرمانی کر رہا تھا وہاں موجود بھی نہیں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ حضرت امام اعظم بول پڑے، تمہارے وضو کا ہر قطرہ بول رہا تھا کہ تم ماں کی نافرمانی کر کے آ رہے ہو۔ کیسی تھی وہ نگاہیں، کیسا تھا وہ دل، کیسی تھی وہ روحانیت، کیسی تھی وہ عظمتیں، کیسا تھا اسلام کا وہ وقار، کیسی تھی شریعت کا وہ تقدس، کیسی تھی نگاہوں کی وہ جگمگاہٹ، اور اس کے رسول کے شرارے کہ گناہ کر کے آنے والا تاریکیوں میں گناہ کر رہا ہے، لیکن دیکھنے والا دن کے اجالے میں بتا رہا ہے کہ تمہارے وضو کا ہر قطرہ بول رہا ہے یہ گناہ کر کے آئے ہو۔ ہے کوئی ایسی دوا؟ یہ اسلام میں ہے۔ کرو وضو، خدا سے قریب ہو جاؤ، کرو وضو، اسلام سے قریب ہو جاؤ، کرو وضو، اپنے نبی سے قریب ہو جاؤ، کرو وضو، شریعت سے قریب ہو جاؤ۔ یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولا مجھے جنت دے دے، جنت یہ کہے کہ مولا اسے میرے پاس بھیج دے۔ مت کیجئے یہ دعا، بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ نہیں، کردار اتنا اچھا ہو، سیرت اتنی اچھی ہو، صبح اتنی خوبصورت ہو، رات اتنی پاکیزہ ہو کہ جنت کہے پروردگار بڑا اچھا بندہ ہے میرے پاس بھیج دے۔ حضرت رابعہ کا انتقال ہوا، قبر میں گئیں، آ گئے فرشتے، من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟
پلٹ کے بولتی ہے تیور بدل کے رابعہ خبردار مجھ سے مت پوچھو کہ میرا رب کون ہے کسی میں جرأت ہے ہمت جو یہ بول دے کہ مجھ سے مت پوچھو میرا رب کون ہے اے فرشتوں مجھ سے مت پوچھو رب سے پوچھو رابعہ کون ہے رب سے پوچھو رابعہ کون ہے فرشتے خدا کی بارگاہ میں مولا یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی بندی تیور میں جلال میں بول رہی ہو کہ رب سے پوچھو رابعہ کون ہے رب کی رحمت مسکرا کے بولی بندی نے جو کہا وہ سچ کہا ہے وہ میری بندی ہے دیکھا آپ نے اور کیوں کہا اس لیے کہ رابعہ لمحہ لمحہ رب کی عبادت میں بکری چر رہی ہے شیر سامنے کھڑا ہے رابعہ کو ڈر نہیں ہے کہ بکری کو شیر کھا جائے گا شیر کو ڈر ہے کہ کہیں رابعہ کی غضبناک نظر نہ میرے اوپر پڑ جائے یہ جملہ یہ انداز یہ تیور یہ عظمتیں یہ تقدس یہ بلندیاں یہ حیا کیسے پیدا ہوئی تو کہنا پڑے گا کہ صرف سیرت مصطفیٰ کا اجالا تھا اور یہ وہی اجالا جو کربلا سے حسین بانٹ رہے تھے یہی اجالا جو کربلا سے امام اصغر بانٹ رہے تھے یہ وہی اجالا جو کربلا سے ننھا اصغر دے رہا تھا یہ وہی اجالا جو سکینہ دے رہی تھی یہ وہی اجالا جو امام زین العابدین دے رہے تھے یہی اجالا جو حضرت قاسم دے رہے تھے یہ وہی اجالا جو محمد بن حنفیہ دے رہے تھے یہ وہی اجالا ہے جو حضرت حر پیش کر رہے تھے حضرات گرامی ہمیں تیور بدلنا ہوگا معیار بدلنا ہوگا مزاج بدلنا ہوگا حالات بدلنے ہوں گے ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیاوی سطح پر ہماری منزل کیا ہے کیوں اس لیے کہ ہم نبی سے دور قرآن سے دور شریعت سے دور ہیں آئیے پوچھئے مولا کائنات سے کیا فرما رہے ہیں سبحان اللہ حضرت علی کہتے ہیں پیارے نماز پڑھو جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے منظر اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے نماز کا سبحان اللہ اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں نماز کیا ہے معلوم ہے آپ کو نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ نے جتنے فرائض مسلمانوں کو عطا کیے وسیلہ حضرت جبریل حج زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ لیکن جب رب اپنے نبی اور محبوب کو نماز دے رہا ہے تو اب حضرت جبریل کے وسیلے سے نہیں کہا جبریل جاؤ نبی کو بلا کے اب مصطفیٰ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے سبحان اللہ اور اب رب کہتا ہے محبوب یہ تحفہ